الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ مجلس میں غزوہ احد کے تعلق سے وارد ہونے والی آیات کی تفسیر پیش کی گئی تھی. ان آیات میں بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس غزوات میں جو چیزیں پیش آئی اس میں سے ایک چیز کا ذکر یہاں فرماتے ہیں. چنانچہ اس سے پہلے تسلی دی گئی تھی کہ غزوہ احد میں جو ہزیمت مسلمانوں کی طرف سے دیکھنے کو ملی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے تھے، اپنی طرف بلا رہے تھے، تو یہ کشمکشی کی جو عالم تھا اللہ رب العزت اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے وہ ہو گیا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، کہ اب جو ہے آگے تم کو اللہ کے دین کے لیے پختگی سے لڑنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مدافعت کرنی ہے. بہرحال لڑائی ہی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر دیے جانے کی خبر مشہور کر دی گئی تھی، اور لڑائی جو ہے مسلمانوں پر بہت زیادہ سخت ترین ہو چکی تھی، اور اس طرح خوف و ہراس کا عالم تھا کہ بعض مسلمان جو ہے بھاگ رہے تھے، ان کے قدم جو ہے اکھڑ گئے تھے. چنانچہ فرماتے کہ 1/3 تقریباً جو ہے مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ان کے پیر جو ہے وہ اکھڑ گئے میدان جنگ سے. تو اتنی خوف و ہراس کا جو ہے عالم تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے معجزہ ظاہر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک کرم کا معاملہ فرمایا جس کو اس آیت میں بیان کرتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس نے اس غم کے بعد امنۃ نعاسا تمہارے اوپر راحت نازل کی. نعاسا یغشا طائفۃ منکم، غنودگی کے اس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا. نعاس کہتے ہیں نیند کو، غنودگی کو. تو عین لڑائی کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت پر غنودگی طاری ہو گئی، اور لڑائی بھی کیسی جبکہ کفار کا غلبہ بظاہر کیا ہے معلوم ہو رہا ہے، ان کی سختی جو ہے معلوم ہو رہی ہے سامنے. ایسے مشکل ترین وقت میں ایک جماعت پر غنودگی طاری ہو گئی. اور مفسرین فرماتے کہ 1-2 فرد نہیں ہے جن پر غنودگی جو ہے طاری ہوئی، تمام مومنین صادقین پر وہ نیند جو ہے طاری ہو گئی. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم لڑائی کی صفوں میں تھے، فَكَانَ السَّيْفُ يَسْقُطُ مِنْ يَدِ أَحَدِنَا، کہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ سے جو ہے تلوار جو ہے چھوٹ جاتی تھی، فَيَأْخُذُهُ، اور پھر وہ اس کو واپس اٹھا لیتا تھا. تو ایسی غنودگی عین لڑائی کے وقت جو ہے طاری ہو رہی ہے. زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور کے ساتھ تھا، حین اشتد الخوف، کہ جب خوف بہت زیادہ سخت ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی اثنا ہم پر جو ہے نیند کو طاری کر دی. اور میں معتب بن قشیر کا قول سن رہا تھا جبکہ نیند مجھ پر طاری تھی. وہ کہہ رہا تھا لو کان من الامر شیء ما قتلنا، اگر ہماری بات مانی ہوتی تو اس طرح قتل نہیں کیے جاتے. تو یہ معتب بن قشیر، یہ جو منافق تھا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو ایسے وقت میں جو ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے نیند طاری ہو گئی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قتال میں، لڑائی کے وقت نیند کا آ جانا یہ امن و امان کی علامت ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہونے کی علامت ہے، اللہ کی نصرت ہونے کی علامت ہے۔ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، جبکہ نماز میں اونگ کا آ جانا، نیند کا آ جانا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْقِتَالِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ غَايَةِ الْوُثُوقِ بِاللَّهِ، اس وجہ سے کہ اگر لڑائی کے وقت کسی کو غنودگی آتی ہے تو وہ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس کا اللہ پر غایت درجے کا یقین ہے، اور دنیا سے بالکل وہ کیا ہو چکا ہے، اپنا رخ پھیر چکا ہے۔ اور نماز میں یہ نہیں ہوتا مگر اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے غافل ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایک معجزہ ظاہر ہوا این لڑائی کے وقت کے صحابہ کی جو جماعت تھی، غنودگی ان پر طاری ہو گئی۔ اور یہ کون تھے؟ یہ مومنین صادقین تھے جو کامل ایمان والے تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر کوئی شبہ نہیں تھا، اور آپ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور اسلام جو ہے غالب ہو کر رہے گا، اس پر مکمل طور پر ان کو پختہ یقین تھا، اور وہ یقین اس حد درجے کو پہنچ گیا کہ این لڑائی کے وقت ان کا دل اتنا مطمئن ہو گیا کہ غنودگی ان پر کیا ہو گئے، طاری ہو گئے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ لڑائی کے شروعات میں تو جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا اپنی مدد کا، اور اس کو ظاہر بھی کیا کہ مسلمانوں کو جو ہے غلبہ دیا شروع لڑائی میں، اور پھر جب درمیان میں مسلمانوں سے نافرمانی ہوئی تو پھر کافروں کا خوف ان کے دلوں پر مسلط کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو مومنین لڑائی میں جو ہے استقامت سے جمے ہوئے تھے اور کامل ایمان لیے ہوئے لڑ رہے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے نیند کو ظاہر کر کے اپنی نصرت کے آنے کا گویا کہ ایک کھٹکھٹاہٹ دی کہ جب غلبہ ہونا ہے تو پھر اس سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کیا کر دیا، مطمئن کر دیا۔ تو گویا کہ یہ نیند جو تھی وہ اللہ سے حاصل ہونے والی نصرت کی علامت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، یہ تو ایک جماعت تھی جو لڑائی میں جن کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت وہ تھی کہ اسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، قد اہمتہم انفسہم، اپنی جان کی کیا پڑی ہوئی تھی، اس کو جو ہے فکر پڑی ہوئی تھی، صرف نظر کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے اور ان کے اصحاب کی حالت کیا ہے۔ اس بات کے جو ہے نشر ہو جانے کے بعد کہ حضور جو ہے قتل کر دیے گئے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس وہ اپنی جانوں کی کیا تھے، متفکر تھے اس تعلق سے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ منافقین حضرات تھے جو جنگ احد میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، یا اسی طرح جو ہے ایک غلبے میں اور ایک جو ہے شور کی وجہ سے نکل گئے۔ اب ایسے وقت میں جو اطمینان کا سبب ہوتا ہے، یعنی اللہ پر پختہ یقین، وہ ان کے پاس تھا نہیں، تو یہ لوگ جو ہے این لڑائی کے وقت اتنا زیادہ خوف اور ہراس ان کے اوپر مسلط ہو گیا کہ اپنی جانوں کے علاوہ کدھر اور ان کی توجہ ہی نہیں تھی، کیسے ہماری جانیں کیا ہو جائے، بچ جائے۔ عبداللہ بن ابی، اور اسی طرح جیسا کہ یہاں پہ بیان کیا کہ ابن کشیر یعنی معتم بن کشیر اور ان کے ساتھی، یہ جتنے منافقین تھی ان کی یہ حالت تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت خیال، جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ گمان کر رہے تھے، غیر الحق، ناحق خیال جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ خیالات کیسے تھے؟ ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے خیالات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کر رہے تھے، یعنی اسلام آنے سے پہلے لوگوں کا جو گمان ہوا کرتا تھا کفر کے اعتبار سے، تو اس طرح کا گمان جو ہے اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے۔ وہ گمان کیا تھا آگے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، تو اللہ سے اس طرح کا گمان کر رہے تھے غیر الحق کی، جو ناحق تھا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ جھوٹا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو اس طرح کا واقعہ ہم کو، اس طرح کے گمانات جو نفاق اور کفر پر کیا ہے، مشتمل ہے۔ اور خدا کا فیصلہ ہے نا بِظَنِّ عَبْدِ،
میں اپنے بندے کے گمان کے موافق اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو ان کا گمان اللہ کے ساتھ کیا تھا؟ مسیح تھا. تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی کیا کر دیا؟ خوف اور ہراس سے جو ہے پر کر دیا، بے اطمینانی سے پر کر دیا. اور مسلمانوں کا گمان کیا تھا؟ اچھا تھا. تو عین لڑائی کے وقت بھی ان کو اطمینان اور سکون کیا کر دیا؟ ان کے دلوں میں القاء کر دیا. تو بہرحال یہ جو ہے اس طرح کے جو ہے گمانات کرنے لگے منافقین. یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے. حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے. بظاہر یہ جو جملہ ہے اس میں دونوں احتمالات ہیں. ایک تو احتمال اچھا والا بھی ہے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے ہمارا کیا اختیار. تو یہ جو معنی ہے وہ تو کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، منافق ہے یا ایمان والا ہے. تو اس طرح کا مجمل جملہ کہنے لگے. دراصل اس کا اصل معنی یہ لے رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے، یعنی ہماری بھی بات مانی جاتی ہے. یعنی ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ کیا مت کرو، مدینہ سے باہر جا کر لڑائی مت کرو، مدینہ میں رہ کے مدافعات کرو. تو تم لوگوں نے ہمارا کہنا، اس کی وجہ اس کا نتیجہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی جو ہے قتل کیے جا رہے. تو حل لنا من الامر من شیء، تو اس کا جواب بڑا حکیمانہ اللہ کی طرف سے دیا گیا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ان الامر کلہ للہ، کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے. اختیار تو کیا ہے؟ اختیار اللہ کے علاوہ کسی کا. قل ان الامر کلہ للہ، اور اختیار سارا کے سارا اللہ ہی کا ہے. اگر اب تمہیں قتل اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ محض کس کے ارادے سے کرنا پڑا؟ اللہ کے ارادے سے کرنا پڑا. تو تمہارا تدبیر اختیار کر کر اس مصیبت سے بچ جانا جس کو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، یہ ناممکن ہے. اگر اللہ کا اختیار صرف اللہ ہی کا ہے تو اگر تم تدبیر اختیار بھی کر لیتے، گھروں میں بیٹھ بھی جاتے، تب بھی اس مصیبت سے بچ نہیں سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیے. تو قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ معاملہ اور اختیار تو سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ لوگ دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. جیسا کہ اس طرح کا جملہ، کہ اس جملے سے جو ہے وہ کوئی عام اور معصوم جو ایمان والا ہے وہ تو سمجھے گا کیا ایمان والی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا تھا؟ ان کے دلوں میں ایسا نفاق تھا اور ایسی بے اطمینانی تھی. تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ظاہر کر رہے. یہ بھی قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان یہ کتاب نازل ہوئی ان کے دلوں کے حال کی خبر دے دینا، ان کے دلوں کے حال سے لوگوں کو واقف کرا دینا، یہ قرآن کا کیا ہے؟ تو یہ لوگ تو سمجھ رہے تھے چھپا رہے، لیکن اللہ نے آیت کے ذریعے اس کو ظاہر کر دیا. وہ فرما رہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ لوگ دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہاں پہ کیا کر دیا؟ صراحت کر دے. کیا کہتے تھے؟ اصل ان کی مراد کیا ہے؟ وہ مراد یہ ہے کہ لو کان لنا من الامر، کہ کچھ بھی ہمارا اختیار چلتا، اگر ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں مارے نہ جاتے ہیں. ما قتلنا ہاہنا، جیسے آگے جو ہے اس طرح اور فرمائے گے لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے تو مارے نہیں جاتے. ہم کہہ رہے تھے کہ اس شخص کی جو اطاعت مت کرو، یہ تو اپنی قوم سے دشمنی کر بیٹھا ہے، یہ تمہاری بھی جانوں کو محفوظ نہیں رکھ پائے گا. تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے مسلمانوں سے تاکہ ان کا جو ایمان وہ جو ہے کمزور پڑ جائے اور وہ جو ہے فتنے میں مبتلا ہو جائے. تو کہنے لگے تھے کہ ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری بات مان لیتے تو اس طرح یہاں پر قتل نہیں کیے جاتے. اللہ تعالیٰ بڑی عجیب انداز سے آگے فرماتے، قل، آپ کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جب بھی
وہ لوگ تو جن کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آ جاتے ہیں، جہاں جس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر گھروں میں ہوتے لَبَرَزَ الَّذِينَ، تو جن لوگوں کے اوپر قتل یعنی موت لکھی جا چکی، إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، وہ اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آ جاتے، جہاں پر جس کی موت لکھی ہے جس جگہ پر، وہ اگر قتال کے بہانے سے ہو، اگر قتال میں نہیں نکلتے تو کسی اور بہانے سے ادھر ہی آ کے ان کو موت آتی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ امتحان جو لڑائی میں پیش آیا، مسلمانوں پر مصیبت آئی، تو یہ تو بحث اس وجہ سے کہ تاکہ اللہ آزما سکے ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ مصیبت کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر ایمان ہے یا نفاق ہے۔ اگر ایمان ہو تو کلمات اور اعمال کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور نفاق ہو تو وہ اس کے اعمال کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ تو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ سب اس لیے کہ اللہ تمہارے باطن کی آزمائش کرے، یہ کون تم میں سے مومن ہے اور کون تم میں سے منافق ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے صاف کر دے، کہ لڑائی میں اللہ سے کچھ غفلت کی وجہ سے، اگر مال غنیمت کے خیال کی وجہ سے، یا اسی طرح کوئی دنیا طلبی کی وجہ سے تمہارے دلوں کو کسی چیز نے قدورت میں مبتلا کر دیا، تو مصیبت کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ تمہارے دل دوبارہ پاک ہو جائے، تم دوبارہ اللہ کی طرف کیا ہو جاؤ؟ متوجہ ہو جاؤ۔ محض کہتے، تمحیص کہتے، گندگی کو نکال کے کسی چیز کو پاک کرنا، جیسے لوہا ہے اس سے امپیورٹیز نکال کر جو ہے لوہے کو پاک صاف کرنا، اس کو کہتے ہیں تمحیص۔ تو یہ مصیبت کا واقعہ اس لیے پیش آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے دو وجہ ہے، ایک تو تمہارا امتحان کرے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور دوسرا جن کے دلوں میں ایمان ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، تمحیص کر دے اس کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کی باطن کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے کی کوئی ضرورت، بغیر امتحان لیے ہوئے بھی اللہ کو معلوم ہے کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں۔ یہ تو عدالتی طور پر بالکل صاف ہو جائے کہ جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کے دلوں میں کیا تھا؟ نفاق تھا، جو کہ واقعات کے ذریعے سے ظاہر ہو گیا، اور جن لوگوں کی مدد و نصرت کی گئی اور قیامت میں بے شمار نعمتیں دی گئی، ان کا ایمان دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایمان والے تھے۔ تو عدالتی طور پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح آزمائشیں بھیجتے قوموں پر، تاکہ ان میں سے مومن جو ہے ان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور ان کا جو شرف ہے وہ بالکل جو ہے واضح ہو جائے، اور کافر اور منافقین کا جو ہے رسوائی ہو جائے دنیا اور آخرت میں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پھر گئے تھے جس دن کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھی، یوم التقى الجمعان، دونوں گروپس کیا ہو گئے تھے؟ ان کی مدبھیڑ ہو گئی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، یعنی جنگ احد ہی کا دن مراد ہے۔ انما استزلهم الشیطان، تو یہ جو پھر گئے تھے کیوں ہوا؟ تو فرماتے تو یہ تو بس اس سبب سے ہوا کہ شیطان نے انہیں ان کے بعض کرتوتوں کے سبب لغزش دے دی تھی، پھسلا دیا تھا۔ استزلهم الشیطان یعنی ان کو جو ہے پھسلا دیا، بہکا دیا، ببعض ما کسبوا، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان لوگوں نے کر دی تھی۔ تو پھرنے والے کون تھے؟ تو بہت سارے اصحاب یہاں پر مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ مطلقاً جو ہے بیان کیا ہے، البتہ کفار وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کی جماعت جو ہے پھر گئی تھی، اس میں سے ایک کچھ لوگ تو مدینہ چلے گئے واپس ریٹرن ہو کے، اور کچھ جو ہے وہ جو وادی تھی اس کے کناروں میں چلے گئے، اور کچھ پہاڑوں میں چلے گئے، پناہ گزیر ہو گئے، اور پھر وہاں پر جو ہے جمع ہو گئے ان لوگ، اور اس میں سے بہت جلیل القدر صحابی بھی تھے اس میں سے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی کیا تھے؟ دو افراد کے ساتھ وہ جو ہے پھر گئے تھے، اور وہ بھی جو ہے چلے گئے تھے۔ تو اس طرح افراتفری کا جو ہے عالم تھا، اور ایک جماعت جو تھی مسلمانوں کی جس کو بیان فرماتے ایک تہائی جماعت، وہ جو ہے چلی گئی تھی، اور
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 14 अफराद थे जो इस्तिकामत से जो है जमे हुए थे। 7 जो है मुहाजिरीन में से थे, 7 अंसार में से थे। मुहाजिरीन में से कौन कौन रुका था हुजूर के साथ, उसमें जो नाम थे वो ये हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास और तलहा बिन उबैदिल्लाह और अबू उबैदा बिन जर्रा और ज़ुबैन बिन अव्वाम। ये जो है मुहाजिरीन में से जो हज़रात थे हुजूर के साथ जमे हुए थे। और अंसार में से जो लोग रुके हुए थे हुजूर के साथ, उनके नाम ये खब्बाब बिन मुंदिर, अबू दुजाना, आसिम बिन साबित, हर्ज बिन सम्मा और सहल बिन हुनैफ और उसैद बिन खुदैर और साद बिन मुआद। तो ये जो लोग थे वो अंसार में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रुके हुए थे। और एक जमात थी वो जो है वो पीठ फेर कर जो है चले गए, यौमल तकल जमान। तो उसकी वजह बता रहे यहाँ पे, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान बिबादि मा कसबू। ये जो उनसे लग़्ज़िश हुई, ये शैतान ने उनको क्या कर दिया, ये लग़्ज़िश दिला दी बिबादि मा कसबू, उन करतूतों में से बास की वजह से जो उन लोगों ने की। वो करतूत क्या है, वो गुनाह क्या है जो इनसे सरजद हुए, वही है माले गनीमत की हिर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से गाफिल हो गए। आप सल्लल्लाहु ने कहा था कि भाई इधर ही रुकना है तुमको, चाहे हमें फ़तह हो जाए चाहे हम मगलूब हो जाए, इस जगह से नहीं हटना है। तो माले गनीमत जब देखा उन लोगों ने कि समेटा जा रहा है, तो जो भी इज्तिहादी गलती है, जो भी उन लोगों ने गलती की, तो वो गलती यहाँ पे मुराद है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि गुनाह दूसरे गुनाह को खींचता है, इससे इस बात पर अलामत है। शैतान ने उनको फिसला दिया, बड़े गुनाह की तरफ ले गया। क्यों? उस गुनाह की वजह से जो उन लोगों ने कर दिया था। तो मुफस्सिरीन फरमाते नेकी नेकी को खींचती है, हर नेकी किसी बड़ी नेकी की तौफीक का ज़रिया बन जाती है, और हर गुनाह धीरे धीरे किसी बड़े गुनाह का क्या बन जाता है। तो बताते हैं कि यहाँ पे जो गुनाह उन लोगों से सरजद होते, उसका जो है नतीजा ये हुआ कि उन लोगों को शैतान ने और बड़े गुनाह में क्या कर दिया, डाल दिया। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, ये स्टैम्प आ गया। यहाँ पे तो क्या थे, खतरे के दायरे में थे, लेकिन यहाँ पे जो स्टैम्प लगा दिया अब क्या हो गई, और बेशक अल्लाह उन्हें माफ़ कर चुका। अब इसके बाद किसी की कोई हैसियत नहीं और किसी की कोई जो है वो बस नहीं कि अब वो कलाम करे, चू और चीरा करे। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, और अल्लाह ने उनको क्या कर दिया। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के सामने जो है गालिबन किसी साहबिया ने जो है पूछा था कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु क्यों भाग गए, इस तरह से कुछ तान व तशनी की थी कि लड़ाई में क्यों भाग गए। तो हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि उनको तुम उस चीज़ के लिए क्यों टोक रहे हो जिसके लिए अल्लाह उन्हें माफ़ कर चुका। अल्लाह की माफ़ी का ऐलान तो हुआ और कुरान में भी शामिल हो गया, तो अब तुम्हारा क्या इख्तियार कि उस गुनाह की वजह से उनकी तानो तशनी करो। तो ये सहाबा का मकाम था कि अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों से उम्मत को पैगाम भी दे दिया और उनको भी इस तरह पाक साफ कर दिया कि अपनी माफ़ी का परवाना सुना दिया। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू। हमारा अकीदा यही है कि सहाबा जो है वो है तो महफूज, यानी सहाबा जो है मासूम नहीं है, यानी हो सकता है उनसे गुनाह भी हो, सगीरा गुनाह भी हो सकते, और लेकिन सहाबा की ज़ात से अकीदा हमारा ये है कि कुल्लुहुम आदुल, सारे के सारे सहाबी क्या है, वो सच्चे हैं और आदिल है। उनके ईमान पर, उनकी सच्चाई पर कोई शाइबा और कोई जो है उंगली नहीं उठा सकता। तो यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। चुनांचे हमारी अकाईद नस्फिया और इसी तरह से बड़ी बड़ी किताबों में कि वाजिब है कि सहाबा का ज़िक्र बग़ैर खैर और भलाई के ना करे। ये अहले सुन्नत वल जमात का इअ्तिक़ाद अहले सुन्नत तज़कियतु जमीअ सहाबा व सना अलैहिम। आगे फरमाते हैं कि तमाम सहाबाए किराम को उदूल व सिकात समझे, उनका ज़िक्र मदह और सना के साथ करे। और इसी तरह शरअ मवाक़िफ़ में है कि तमाम सहाबा की ताज़ीम वाजिब है और उन पर तान व एतराज़ से बाज रहना ये वाजिब है हर मुसलमान पर। और इससे बढ़कर जो हाफिज़ इब्ने तैमिया है, उन्होंने जो है बड़ी अच्छी बात लिखी है कि लिखा है कि सहाबाए किराम के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात और कत्ल व क़िताल हुए, उनमें किसी पर इल्ज़ाम व एतराज़ करने से बाज रहे। वजह यह है कि तारीख़ में जो रिवायात उनके उयूब के मुताल्लिक़ आई है,
ان میں سے بکثرت تو جھوٹی اور غلط ہے جو دشمنوں نے اڑائی ہے، اور بعض وہ ہے جن میں کمی بیشی کر کے اپنی اصلیت کے خلاف کر دی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرام اس میں اجتہادی رائے کی بنا پر معذور ہے۔ جو چیز صحیح بھی ہے، صحابہ سے غلطی ہوئی تو انہوں نے وہ غلطی سمجھ کے نہیں کی، انہوں نے وہ اجتہادی غلطی ہو گئی۔ جیسا کہ اس واقعے میں صحابہ نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کب تک تھا، وہ لڑائی تک تھا، اب لڑائی ختم ہو چکی تو وہ جگہ سے کیا ہوگا، تو اجتہادی غلطی پر جو ہے کیا ہے وہ، اور بالفرض جہاں وہ معذور بھی نہ ہو، اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی، اللہ وہ جو ہے ثابت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیک اعمال برے اعمال کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ صحابہ کے اعمال صالحہ کے برابر کسی دوسرے کے اعمال نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی اس امت کا بڑے سے بڑا ولی وہ ادنا سے ادنا صحابی کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ان کی نیکی کا عالم یہ، نیکی کا درجہ یہ ہے، تو پھر ان کے گناہ کا کیا عالم۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے جو آیت اور حدیث سے ہم کو جو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ انہیں معاف کر چکے، ان اللہ غفور، یقینا اللہ بڑا مغفرت والا ہے، حلیم اور بردبار کرنے والا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے اور جو ہے برداشت کرنے والا ہے کہ دنیا میں فوراً سزا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کالذین کفروا جو کفر اختیار کر چکے ہیں، جو کافروں کی طرح ہے، وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جبکہ وہ لوگ زمین پر سفر کرتے ہیں یا کہیں غزوہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے ما ماتوا تو مارے نہیں جاتے، وما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو یہ انہی منافقین کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے طائفتن، کہ ان کو ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کے ساتھ ناحق گمان کر رہا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور منافقوں کو الگ الگ کر رہے ہیں، اور منافقوں پر کفر کا جو ہے حکم لگا رہے ہیں کہ کفار کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو اس سے امام راضی فرماتے ہیں کہ صرف کلمات اسلام یعنی کلمات توحید کہہ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سارے لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے اور اللہ ان پر کفر کا حکم لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کفر کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی یہ منافقین لوگ مراد ہیں۔ کیا کہتے تھے اپنے بھائیوں کے تعلق سے؟ جب بھی کوئی صحابہ کی جماعت جو ہے قتل کر دی جاتی یا مر جاتی تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے، گھروں میں رہتے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ گھروں کو لازم پکڑو، تمہاری کھیتی ہے، باڑی ہے، کیوں اس شخص کی وجہ سے اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا رہے ہو؟ تو اذا ضربوا فی الارض، جب بھی زمین پر ان کے بھائی جاتے ہیں، یعنی کسی اسلامی سفر پر جاتے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف جہاد اور غزوے کی غرض سے نہیں بھیجتے تھے، کبھی دوسرے جو اسلامی سفر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے جانا یا تعلیم کے لیے کسی قوم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بھیجتے تھے، تو جب بھی حضور اسلامی کوئی سفر ہوتا، دین کی نسبت سے کوئی سفر ہوتا، او کانوا غزا یا غزوہ ہوتا، جنگ ہوتی، تو یہ لوگ جب ان میں سے کوئی مر جاتا یا قتل کر دیا جاتا تو اس طرح طعن و تشنیع کرتے کہ لو کانوا عندنا، اگر ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، یہ دیکھو وہاں پہ مارے گئے وہ، ہاں اگر ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوتے، ہماری بات مانتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ بات اس لیے کہ ان کی زبان پر آئی تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے، کہ یہ جو چیز کہہ رہے جب قیامت میں یہ ان کا مقام دیکھیں گے تو یہ بات ان کے اوپر حسرت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ ایسی حسرت جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اس کا ازالہ نہیں۔ تو یہ جو یہ بات ان کے زبانوں سے ظاہر ہو رہی ہے، انجام کے اعتبار سے کیا بننے والی ہے؟ حسرت کا سبب بننے والی ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور زندہ اور موت کون کرتا ہے؟ اور اللہ ہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔
वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम लमगफिरतुम मिनल्लाह व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह की जानिब से मिलने वाली मगफिरत और रहमत बेहतर है उस चीज़ से जो ये लोग जमा कर रहे हैं, उस माल से जो ये लोग जमा कर रहे हैं। आगे फरमाते अगर तुम मारे जाओ या कत्ल कर दिए जाओ ला इलल्लाहि तुहशरून, तो अल्लाह ही की तरफ तुम सबको जमा होना है। ये दो आयतों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने बड़ी जो है हकीमाना जवाब दिया, वो इस एतबार से कि अगर मौत और ज़िंदगी देने वाला कौन है, वो तो अल्लाह ही है। तो ऐसा नहीं है कि तुम अपने घरों में अगर बैठे रहे तो तुम पर मौत नहीं आनी है, तो मौत का जो वक्त है वो तो मुकर्रर है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में या किसी दीनी सफ़र पर तुम पर ये मौत आई तो वो मौत तुम्हारे लिए क्या बनेगी, लमगफिरतुम मिनल्लाह व रहमा, तो अल्लाह की तरफ से मगफिरत मिलेगी और अल्लाह की रहमत तुमको क्या करेगी, वो ढाँप लेगी। खैरुम मिम्मा यजमाउन, और ये उस चीज़ से बेहतर है जो तुम घरों में बैठकर माल जमा कर रहे हो। कि जो तुम्हारा गुमान है कि घरों में बैठे रहोगे माल जमा करोगे और जब भी तुमको मौत आने वाली है तो इस मौत से कोसों दर्जा बेहतर वो मौत है जो अल्लाह की राह में तुम्हें हासिल हो। वो किसका सबब बनेगी, अल्लाह की मगफिरत का और उसकी रहमत का। वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम, आगे फरमाते अगर तुम मारे गए, अगर तुम मर जाओ अल्लाह के जो राह में या कत्ल कर दिए जाओ, ला इलल्लाहि तुहशरून, तो अल्लाह ही की तरफ तुम सबको जमा होना है। अल्लाह ही की तरफ क्या होना है, तुम सबको। तो आयतों की तफसीर मुख्तसरन ये कि एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है जा रहे थे, उन्होंने एक जमात को देखा कि उनके असरात जो है बिल्कुल थकान वाले और अपने आप पर जो है ज़्यादती कर चुके थे। तो उन लोगों से हज़रत ईसा ने पूछा कि तुम लोगों ने ये हाल अपना क्यों बनाए रखा। तो फरमाते हैं कि कहने लगे कि हम अल्लाह के आज़ाब के खौफ में उसकी इबादत कर रहे हैं कि हम उस आज़ाब से क्या हो जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको क्या दी, बशारत दी और आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद एक जमात देखी जिनकी हालत और ज़्यादा क्या थी उनसे, वो सख्त तरीन थी। तो उन लोगों से पूछा तुम्हारी ये हालत क्यों। तो उन लोगों ने कहा कि हम अल्लाह की रहमत और उसके इनाम की तलब और शौक़ में क्या है, उसकी इबादत में आगे बढ़ गए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को भी क्या दी, बशारत दी और फिर आगे बढ़ गए। और फिर एक जमात को देखी जो उससे भी ज़्यादा क्या करती थी, मशक्क़त कर चुके थे। तो उन लोगों से पूछा कि तुम्हारी हालत क्यों। तो उन लोगों ने कहा कि हमको अल्लाह की मोहब्बत और उससे मिलने के शौक़ ने इस हालत में कर दिया। तो अल्लाह उनको भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दिया, ये आयतों की तरतीब देखी है। सबसे पहले अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, लमगफिरतुम मिनल्लाह, अगर अल्लाह की राह में तुम अपनी जान गंवा बैठो या कत्ल कर दिए जाओ तो सबसे पहला वादा क्या है, अल्लाह की मगफिरत जो तुमको उसके आज़ाब से, और दूसरा वादा क्या है, वरहमतुन, और अल्लाह की रहमत तुमको हासिल होगी जो जन्नत की और अल्लाह के इनामात की शक्ल में। और आखिरी नेमत क्या बताए, ला इलल्लाहि तुहशरून, और अल्लाह ही की तरफ तुमको जमा किया। यानी जो तुम्हारा मतलूब था, जिसकी वजह से तुम लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, उस ज़ात की तरफ तुमको जमा किया जाएगा। वो ज़ात बरहक है और तुम्हें अपना इनाम देकर रहेगी। जो तुम्हारा मतलूब था वो तुम्हें हासिल, उसी से मुलाकात के शौक़ में तुम लोगों ने अपनी जान गंवाई। ला इलल्लाहि तुहशरून, तो तुम अल्लाह ही की तरफ क्या किए जाओगे, जमा किए जाओगे। तो ये आयत के ज़रिए से अल्लाह ताला ने जो है वादा फरमाया। आगे इसी गज़वे के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक पेश किए सहाबा के सामने, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। जो कुछ हमने कहा सुना, अल्लाह उस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़-ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। या अल्लाह हमारे रब्ब करीम, ए हमारे परवरदिगार, या अल्लाह हम सब के गुनाह को माफ़ फरमा, हम सब की ज़्यादती को, जुल्म को माफ़ फरमा, गफलत को माफ़ फरमा,
یا اللہ کسی طرح کا کفر و نفاق، یا اللہ کسی طرح کا یا اللہ ضعف ایمان، یا اللہ ہر طرح کے ضعف سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دل کو کامل ایمان سے پر فرما، ایمان کے نور سے منور فرما، تیری محبت سے یا اللہ پر فرما، یا اللہ تیرے نبی کی محبت سے پر فرما، یا اللہ بزدلی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تیرے دین کے لیے اپنی جان و مالوں کو یا اللہ سمیٹ کر رکھنے والوں سے یا اللہ ایسا بننے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما، یا اللہ جن کی جانوں اور مالوں کو اے اللہ تو نے اپنے دین کے لیے قبول کر لیا، یا اللہ ان کو تو نے اپنی دین کی مبارک محنت کے لیے قبول کر لیا، یا اللہ ہمارے حقیر جان مال کو اے اللہ قبول فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، اس کتاب پر مر مٹنے کی سعادت ہم کو نصیب فرما، اس کتاب کا یا اللہ مبلغ بنا، عالم بنا، حافظ بنا، یا اللہ اس کتاب کے پیغام کو اے اللہ تیری مخلوق تک پہنچانے کی اے اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کے اللہ شہرازے کو اے اللہ منتشر ہونے سے اے اللہ محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں کو دوبارہ یا اللہ متحد فرما، یا اللہ حق پر متحد فرما، حق پر یا اللہ اجتماع فرما، یا اللہ جو باطل ہے یا اللہ ان کی تدابیر کو یا اللہ ناکام فرما، ان کے مکر و فریب کو یا اللہ ناکام فرما، یا اللہ تیری قوت یا اللہ اس زمین میں سب سے زیادہ ہے، یا اللہ اس بات کو اے اللہ ظاہر فرما، یا اللہ اس بات کو اے اللہ اپنی مدد نازل فرما کر یا اللہ ثابت فرما، یا اللہ ان کے غرور و تکبر کو پاش پاش فرما، یا اللہ ان کو عبرت کا نشاں بنا، یا اللہ اہل غزہ کی اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو تمام لوگوں نے ان سے اپنے چہروں کو پھیر لیا ہے یا اللہ تیرا چہرہ یا اللہ ان کے سامنے فرما، یا اللہ تیرا سہارا انہیں عطا فرما، یا اللہ تیرا رزق انہیں عطا فرما، یا اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ ان کو صبر جمیل نصیب فرما، یا اللہ تیری مدد عنقریب آنے والی ہے، یا اللہ تیری مدد عنقریب آنے والی ہے، یا اللہ ان کی قربانیوں کو یا اللہ ذریعہ بنا، اپنی مدد کو نازل فرما، یا اللہ ہم کو یا اللہ تیری نصرت کا مشاہدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اہل غزہ کے سبب یا اللہ تمام ایمان والوں کی اللہ مغفرت فرما، ان کے صبر و استقامت کے سبب یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ امت کو یا اللہ بیدار فرما، یا اللہ امت کو حق پر یا اللہ مجتمع فرما، باطل سے لڑنے کی سب کو قوت و طاقت نصیب فرما، یا اللہ بزدلی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے راستے کی شہادت ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق، یا اللہ تو یا اللہ رب جلیل ہے، یا اللہ تو اپنی شائن شان ہم سب کو امید سے زیادہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔